الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين تفسیر القرآن الکریم سورہ آل عمران آیت نمبر 31 لیکچر نمبر 123 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان۔ اہل کتاب یہود اور نصارہ اور اہل شرک بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار تھے، اور آج بھی اہل شرک اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ اللہ نے ان کی محبت پر یہ آیت کریمہ اتاری، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محبت کا طریقہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجیے، فاتبعونی میرے پیچھے چلیے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے تو میں اپنے طریقے نہیں استعمال کروں گا کہ میں دھمال ڈالنا شروع کر دوں، بدعات شروع کر دوں، نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کروں گا۔ بیٹھنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، گفتگو کرنے کا طریقہ، ہر قدم اٹھانے سے پہلے میں دیکھوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا۔ یحببکم اللہ تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت شروع کر دے گا۔ بڑا آسان سا نسخہ ہے، نماز ہے، میں دیکھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے تھی، میں دیکھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کیسا تھا، آپ کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی، آپ کے سر کے بالوں کی کنگھی کیسی تھی، آپ کون سے کام دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، کون سے بائیں ہاتھ سے کرتے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت شروع کر دے گا۔ جب رب محبت کرے گا، پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلا کر کہتے ہیں، سردار فرشتہ، اے جبرائیل میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، اس بندے کا نام اللہ تعالیٰ
جبریل کے سامنے لیتے ہیں علیہ السلام. کتنا خوش قسمت ہے وہ آدمی جس کا نام اللہ تعالیٰ لیتے. میں اس سے محبت کرتا ہوں. رب کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. محبت کے طریقے تلاش کیجیے. آپ مسجد میں رہتے ہیں، طلباء اور طالبات، مسجد کی چیزوں کو نقصان، مسجد کی صفائی ستھرائی، مسجد کا ادب و احترام، اساتذہ کا ادب و احترام، معلمات کا ادب و احترام، مساجد کی ایک ایک چیز کا خیال. آپ دیکھتے نہیں ہیں نمازی آتے ہیں، پنکھا چلاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. پنکھا بند کون کرے گا؟ شاہ صاحب نے ملازم رکھے ہوئے، ان کی ذمہ داری ہے. اگر وہ نہیں بند کر رہے تو کرتے رہتے. کتنی مرتبہ میں قاری سعید اللہ کو بلا کر کہتا ہوں یہ دیکھو پنکھا چل رہا ہے، مجھے نظر آتا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا. ملازمین کو کہتا ہوں. سبحان اللہ. طالبات اوپر مدرسے میں رہتی ہیں، جامعہ، وہ دیکھیں کھانا آیا تو ضائع کتنا کیا جا رہا ہے. ایک ایک چیز یہ اللہ پوچھے گا. تو اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو پھر ایک ایک چیز تلاش کرو اور اس پر عمل کرو، پھر اللہ محبت کرے گا. جبریل امین کو کہتے ہیں میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں. اے جبریل تم بھی محبت کرو، تم بھی محبت کرو. جبریل امین سارے فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں فلاں بن فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتا ہے، سارے فرشتوں تم بھی محبت کرو. سارے آسمان میں اس کی محبت پھیلا دی جاتی ہے، پھیلا دی جاتی ہے. بلال سبق پڑھنے آیا کہ اب پھر زمین پر انسانوں میں اس کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، ان کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. ساری دنیا اس سے محبت کرتی ہے. غریب آدمی، ہر کوئی کہتا ہے شیخ صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، چودھری صاحب. کیوں؟ یہ اللہ سے محبت کرنے لگ گیا، نبی کی اطاعت کرنے لگ گیا، تو اللہ اس سے محبت کرنے لگ گیا. آسان سا نسخہ ہے. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ کے پیارے بن جاؤ گے. حدیث میں آتا ہے ایک شخص گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کہیں شادی ہو تو اس کو دعوت نہیں دی جائے گی. کیوں؟ کپڑے بیچارے کی غریب سے، جوتی ٹوٹی بھی پہنتا ہے، اسے نہیں کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ نے فرمایا ایک اور گزرا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کہیں شادی ہوگی اس کو دعوت دی جائے گی، یہ نکاح کا پیغام بھیجے وہ اعزاز سمجھیں گے، فلاں بیٹے کا نکاح کا پیغام ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جس کے بارے میں آپ نے یہ کہا، صحابہ نے یہ کہا، تم نے یہ کہا کہ یہ کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کو لڑکی نہیں دی جائے گی. دعوت ہو اسے بلایا نہیں جائے گا. اس کا کیا کام ہے وہاں دعوت میں؟ اللہ کے ہاں اس کا اتنا مقام ہے، اتنا مقام ہے اس غریب کا، اگر یہ قسم اٹھا لینا اللہ اس کی لاج پوری کر دے گا. قسم اٹھا کر کہہ دے یہ کام ایسے ہوگا، ایسے ہی ہو جائے گا. تو اللہ کے ہاں تقوی، پرہیزگاری، خوف، کسی پر الزام لگانے سے پہلے 100 دفعہ سوچو، مرنا ہے کل اللہ کے پاس جانا ہے. تو یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اب فائدے کتنے ہیں دیکھیں. نمبر 1، تم میری اتباع کرو، صرف میری اتباع کرو. نماز چیک کرو میں کون سے طریقے کی پڑھ رہا ہوں.
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کرتا ہوں نماز 4 رکعت وقت ظہر کا پیچھے اس امام کے یہ کی تھی؟ ان کو تو اردو آتی نہیں تھی، انہوں نے کہاں سے یہ کی تھی؟ یہ تو مولویوں نے بنائی ہے۔ چیک کرو، نماز ہے بہت اہم چیز ہے۔ فاتبعونی، نمبر 1 اللہ تم سے محبت کرے گا جب تم محمدی بن جاؤ گے قدم قدم پر۔ نمبر 1 اللہ تم سے محبت کرے۔ نمبر 2 وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب رب محبت کرے گا اور گناہ معاف کر دے گا تو کیا خیال ہے، جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ انشاءاللہ ضرور جائیں گے، جب رب نے معاف ہی کر دیا۔ اور پھر اللہ اپنی شان بیان کرتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بڑا بخشنہار اور بڑا رحم کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ معافی مانگ کر تو دیکھو، معافی مانگ کر تو دیکھو، کتنا ہی ستایا ہوا والد ہو اور بیٹا پھر بھی آگے کہہ دینا ابا جی معاف کر دو، باپ پھر معاف کر دیتا، باپ پھر معاف کر دیتا۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے والد کو مار رہا تھا، میں چھوٹا سا تھا، چھوٹی عمر میں، وہ اپنے والد کو مار رہا ہے۔ میں دیکھتا رہا اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر، کمال ہے، باپ بیٹا دونوں گتھم گتھا مار کٹائی، آخر محلے والے پہنچ گئے، چھڑوا دیا۔ شام کو والد اپنے بیٹے کی طرف سے دوسرے سے لڑ رہا تھا، میں حیران رہ گیا۔ تو کتنی ستائی ہوئی اولاد، کتنا ہی گندا بندہ کیوں نہ ہو، جب رب کے در پر آ کر کہہ دیتا ہے نا یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ سارے گناہ بھی نیکیاں بنا دیتا ہے۔ رحیم، بڑا رحم کرنے والا ہے، اہل ایمان پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آدمی گناہ کے لیے چلتا ہے، فرشتے لکھنے کے لیے تیار، اللہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، شاید نہ کرے یہ گناہ، وہ جا کے آگے نہیں کرتا گناہ، واپس آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے اعمال میں ایک نیکی لکھ دو، نیکی تو کی کوئی نہیں اس نے، نیکی تو کی کوئی نہیں، اتنا رحیم، اتنا رحیم۔ تو اللہ سے محبت حاصل کرنے کا طریقہ بدعت نہیں، عید میلاد نہیں، شب برات نہیں، عید غدیر نہیں، طریقہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کا خیال کیجیے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پہلے اتباع، یہاں پر اطاعت، دونوں لفظ الگ الگ ہے، معنی ایک ہے تقریباً، آپ کی پیروی کرنا، اللہ اور اس کے رسول۔ قل، کہہ دیجئے اطیعوا اللہ والرسول، یہاں اطاعت کا معنی حکم ماننا۔ نبی نے کہہ دیا داڑھی معاف کر دو، پھر معاف کر دو نا، پھر کاٹتے کیوں اس کو؟ رکھ بھی لیا اور پھر کٹائی چھٹائی بھی اس کی شروع کی ہوئی ہے۔ اطاعت کرو، اطاعت کا معنی حکم ماننا، اور اتباع کا معنی پیروی کرنا، پیچھے چلنا۔ والرسول، رسول کے پیچھے، اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے۔ کیسے اللہ کا حکم مانے؟ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے لیے، ساری مخلوق، مسلم کافر ہندو مجوسی مسلمان سب، ان سے ان تک اپنی بات پہنچانے کے لیے ایک بندے کو منتخب کیا صرف، اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بندے کو منتخب کیا، 4 نہیں، 12 سیدوں کے نہیں، یہ ہمارے سیدوں کے 12 امام، سنیوں کے 4، وہابیوں کے پتہ نہیں کتنے، اور فلانے کے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بندے کو منتخب کیا۔ اللہ 4 کر سکتا تھا نا شیخ، 12 بھی کر سکتا تھا، اس کی مرضی ہے، ہر قبیلے کا الگ الگ بنا دیتا۔ اس نے ایک بندے کو منتخب کیا، وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہی بندے کو جب منتخب کیا، اللہ اوپر سے آسمان سے آواز دے کر کہہ دیتا او میرے بندو نماز پڑھو، کہہ سکتا تھا نا، کہہ سکتا تھا، وہ بادشاہ۔ اس نے ہمارے اندر ہی سے ایک بندے کو چن لیا،
کہ جو یہ کہے گا نہ سمجھنا وہ میں کہہ رہا ہوں، وہ میں کہہ رہا ہوں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کے پیغمبر کی اطاعت حکم مانتا ہے سو ڈیٹ وہ اللہ کا کہنا مانتا ہے۔ تو ایک بندے کو منتخب کیا تو پھر میں کیسے کہہ دیتا ہوں میرے نزدیک نماز میں یہاں ہاتھ باندھنا ہے، تمہارے نزدیک یہاں باندھنا ہے، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک چھوڑ دینا۔ یہ ڈرامہ بازی کیا ہے؟ جب بندہ ایک ہے، ہیڈ ایک، ماڈل ایک، نمونہ ایک، اس کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ان کے پیچھے چلو، اور فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ کافر کہا اللہ تعالیٰ نے، کافر کا معنی ہے انکار کرنے والا، تو اللہ کافر سے محبت نہیں کرتا۔ اگر کوئی بندہ کہ میں تو نبی کی حدیث نہیں مانتا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو، اب نبی تو ہے نہیں دنیا میں، نبی تو ہے نہیں، لوگوں کی مسجدوں میں آ جاتے ہیں جمعرات کے دن، جمعے کے دن بھی آتے ہیں، جب وہ درود پڑھتے ہیں کھڑے ہو جاؤ نبی آ گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آ کر خطبہ نہیں دیتے، آتے ہیں ان کی مسجدوں میں، کوئی درس نہیں دیتے، اور وہاں صحابہ کو صبح شام درس دیتے تھے مدینہ میں، مکہ میں۔ اب کیا ہے، کیسے نبی کے پیچھے چلیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تلاش کیجئے، آپ کی احادیث صحیحہ، جو پیغمبر کی بات، قول، فعل، عمل، وہ دیکھیے، وہ کہاں سے ملے گا؟ احادیث جو پوری امت میں اجماع ہے کہ صحیح بخاری ہے، قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب، اور احادیث کی کتاب ہے، اس میں تلاش کیجیے۔ تو نبی کے پیچھے چلنا آج کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تلاش کریں۔ آپ ہمیں بتلائیے کہ یہ مسئلہ حدیث سے ثابت ہے، آپ نہیں مانتے، میں فوراً ممبر پر چڑھ کر بھی جمعے کے دن اعلان کروں گا یہ حدیث ہماری آنکھوں سے اوجھل تھی، ہم کم علم لوگ ہیں، آج یہ ہمیں بتلائی گئی ہے، صحیح ہے، ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اطاعت۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ دیکھیے سورۃ نجم میں آیت نمبر 4، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آخری بات، نبی جب بھی گفتگو کرتے ہیں وحی کے ذریعے کرتے ہیں، آسمان سے وحی اترتی ہے، پھر آپ مسئلہ اپنی امت کو بتلاتے۔ اب جو 4 امام ہیں یا 12 ہیں یا صوفیوں کے سینکڑوں ہیں، ان پر جبریل امین آتے ہیں، آسمان سے جبریل اترتے ہیں۔ وہ میں نے ابن ماجہ میں حدیث فجر پر پڑھائی ہے نا چند دن قبل، کہ ابو بکر کو عمر نے کہا رضی اللہ تعالی عنہما کہ آؤ ام ایمن سے ملنے چلتے ہیں۔ ام ایمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی خدمت گزار تھی، اور اللہ کے پیغمبر کو بھی کھلایا کرتی تھی، آپ کی بھی خدمت کرتی تھی، تو والد کی خدمت گزار گئے تو وہ رونے لگ گئی دیکھ کر۔ یہ صحابہ کہنے لگے بھائی کیوں روتے ہو؟ نبی کے لیے اس دنیا سے بہتر مقام جنت ہے، مزے سے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، یہاں تو کافر مشرک پریشانی کرتے رہتے۔ کہا میں اس لیے نہیں روتی کہ نبی فوت ہو گیا، فوت تو نہیں ہونا، میں اس لیے روتی ہوں کہ جو جبریل امین روزانہ آسمان سے ہمارے لیے حکم لے کر آتے تھے، اب جبریل نہیں آئے گا، اب جبریل نہیں آئے گا۔ تو یہاں لوگ کہتے ہیں میرے نزدیک جائز ہے، آپ کے نزدیک جائز نہیں ہے، آپ ایسے کر لیں وہ ویسے کر لیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو ایسا کہے لا يحب الکافرین، اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا